السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الحمدللہ. جی تو اس میں کوئی ایسے خاص لفظ نہیں سوائے اس کے کہ سراج چراغ کو کہتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. جی تو سمیہ کوثر آئیے. بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی تو یہ یا ایھا النبی کیا ہے؟ استاد یہ جملہ ابتدائیہ ہے. ٹھیک ہے، ایکسپلین کریں ایک ایک چیز کو اندر. یا حرف ندا ہے، النبی منادا ہے. یا حرف ندا ہے اور کیا ہے؟ آپ کی آواز آپ کی طرف سے مائک ٹھیک نہیں ہے. ایک منٹ، مائک ٹھیک نہیں ہے. لبنہ آپ بتائیں، ایھا النبی کو ایکسپلین کریں. جی سر. یا حرف ندا ہے. ایھا جو ہے یہ جو آگے معرفہ اسم آ رہا ہے اس کو جوڑنے کے لیے آتا ہے، اور ہا جو ہے اس میں تنبیہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے. النبی جو ہے منادا ہے. ٹھیک ہے، ویری گڈ. اوکے رافع آئیے. رافع معروف. جی سر. بتائیں ان کو، آپ ایکسپلین کریں یہ کیا ہے. جی سر. یا حرف ندا ہے، ایو منادا ہے، اور ہا جو ہے یہ حرف تنبیہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ النبی جو ہے اس کا بدل آئے گا ایو کا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. النبیو اس کا کیا ہے؟ بدل ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی میرا خیال لیکچر آپ کا رہتا ہے، رائٹ؟ جی سر. ہاں جی، یہ لیکچر ابھی آپ کا رہتا ہے. چلیں کوئی بات نہیں. تو کیا ہوتا ہے یہ یا حرف ندا ہے، ایو منادا ہوتا ہے، ہاں حرف تنبیہ ہے. اس ایو کا پھر بدل کہلاتا ہے جو اسم آگے معرف باللام آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے لبنہ؟ جی سر. اوکے. اب مجھے بتائیں آگے جو جملہ ہے انا سے لے کر نذیرن تک، یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے؟ اسمیہ ہے سر. یہ اسمیہ ہے. ویری گڈ. اور یہ جملہ شروع ہو رہا ہے کس سے؟ حرف تاکید سے، انا سے مشبہ بالفعل. تو جب انا ہوتا ہے تو پھر انا کی کیا ضرورت ہوتی ہے ہمیں؟ جی ایک انا کا اسم ہوتا ہے اور اس کی خبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے اسم و انا بتائیے. اسم انا اس میں مستتر ہے، نحنو کی ضمیر ہے. نحنو کی نصب ضمیر ہے. نحنو کی نصب ضمیر ہے، منصوب نصب ہوتا ہے ضمیر اس ہے. کا وہ اسم. کیا ہے؟ نا. ویری گڈ. جی. خبر کیا ہے اس جملے میں؟ خبر یہ جملہ فعلیہ ہے، یہ پورا ہوگا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. ٹھیک ہے. گڈ. اور یہ ایکچولی یہ یہاں تک ہے، یہ پورا جملہ ہے منیرن تک. ٹھیک ہے. یتفورن ونذیرن وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ٹھیک ہے. جی سر. اوکے ویری گڈ. شاباش. سائرہ آئیے آپ.
جی السلام علیکم سر. वालेकुम السلام. اب انہوں نے بتایا خبر. اب مجھے بتائیے یہ خبر میں جو ارسلنا کا ہے، یہ ارسلنا جی ماضی ہے یا مضارع ہے؟ یہ ماضی ہے باب افعال سے. یہ ماضی ہے باب افعال سے. ویری گڈ. جی سائمہ آپ آئیے. السلام علیکم سر. جی سر. وعلیکم السلام. مادہ کیا ہے اس میں ارسلنا میں؟ سر ارسلنا کا مادہ ہے راسین لام. راسین لام. فائل کیا ہے؟ سر ارسلنا کے ساتھ نحنو ہوگا فائل. نحنو. کیا مطلب ہوا؟ انا ہم نے ارسلنا، بھیجا. ہم نے بھیجا. تو یہ کاف کیا ہے ساتھ؟ سر اس کا مفعول ہے. اس کا مفعول ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ یا ایھا النبی انا ارسلنا کا. یا ایھا النبی، اے نبی، انا بے شک ہم نے، ارسلنا کا ہم نے بھیجا آپ کو. آپ کو. ویری گڈ. اوکے آگے چلتے ہیں جی. عائشہ آئیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ شاہدن منصوب کیوں ہے؟ انا کی وجہ سے سر. یہ مفعول ہے نا. اچھا پہ طے کر لیں مفعول ہے یا انا کی وجہ سے؟ سوری سر، انا کی وجہ سے آ رہا ہے. اچھا مفعول انا کی نہیں ہے. وجہ سے آ رہا ہے، یعنی مفعول سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے بتائیے بیٹا اسم و انا جی کیا ہوتا ہے؟ جی جی. یہ انا، شاہدن. یعنی انا اتنا طاقتور تھا کہ اس نے ارسلنا کو کراس کر کے سیدھا جمپ مارا ہے شاہدن کے اوپر. ایسے ہوا نا؟ جی سر. جمپ لگا دیا. بڑا مضبوط تھا جمپ، سیدھا ہی 5 فٹ کا جمپ لگایا آگے. انا ہوتا کیا ہے، کیا کرتا ہے؟ سر یہ انا مسبب الفعل ہے نا، یہ اپنے بعد آنے والے اس کو نصب دیتا ہے اور خبر ان کی وہ مرفوع ہوتی. ٹھیک ہے. جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اچھا تو پھر اس میں مجھے بتائیں وہ اسم و انا کہلاتا ہے نا، تو اس میں انا میں اسم و انا کدھر ہے؟ سر پھر یہ شاہدن ہوگا انا. نو اسم نو و انا. سوری مائی مسٹیک. آ جائیں جی پرانے اسٹوڈنٹ، ابھی بہت دیر ہے. انوز دلی دور است. وہ دور بھی مجھے کھینچنا پڑے گا 100 واو لگا کے. یہ تو بیسک غلطی کی آپ نے، اس کا مطلب سارا ہی معاملہ ایسا ہوگا. ڈاکٹر افشان بتائیے شاہدن منصوب کیوں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر شاہدن یہ حال بن رہا ہے. اچھا کون سا اس میں مادہ کیا ہے؟ یہ شین ہا اور دال اسم الفاعل شین ہے. ہاں اور ہاں. دال اسم الفاعل. ٹھیک ہے اسم الفاعل. انا ارسلنا کا شاہدن کیا ترجمہ ہوا؟ شاہدن یہ گواہی دینے والا. ہاں جی گواہی دینے والا. ٹھیک ہے. حال بن رہا ہے تو اس میں ذوالحال کون سا ہے؟ یہ کاف کی ضمیر. یہ ہے ذوالحال. ذوالحال کی کیا شرط ہوتی ہے ذرا اسٹوڈنٹس کو بتا دیں نئے جو بیٹھے ہوئے ہیں. سر یہ معرفہ ہوتا ہے یہ ذوالحال. معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کو ہم صفت بنائیں تو اس کو کیا چینج کرنا پڑے گا ہمیں شاہدن میں؟ شاہدن صفت بنائیں تو اگر ہم شاہدن کو کاف مفعول کی صفت بنانا چاہیں تو کیا چینج کرنا پڑے گا؟ سیم لانا پڑے گا نا اس کا. کس کو؟ نکرہ ہے اس کے پہلے بھی موصوف جو ہوگا اس کو بھی نکرہ لانا اچھا پڑے گا. ہم یعنی موصوف کو ہلا جلا دیں گے، صفت کو نہیں کر سکتے ہم. صفت فالو کرتی ہے یا موصوف فالو کرتا ہے؟ صفت فالو کرتا ہے. تو پھر آپ موصوف کے پیچھے کیوں پڑ گئی؟ شاہدن کو معرفہ بنا دیں گے اگر ہم صفت بنائیں گے تو. یہاں
جی یا ہم موصوف کو ہی اٹھا کے کہیں گے نہیں تو ہل یہاں سے، شاہدن اسم کو ہم نہیں ہلا سکتے، ایسے ہی نہیں سوری صرف فالو کرتی ہے، سمپل رول ہے، ہم موصوف کو کیوں چھیڑ چھاڑ کریں گے؟ کمال، آپ نے بھی جواب دیا ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، شاہدن حال اور مبشرن منصوب کیوں ہے؟ یہ بھی ہے، یہ حال ہے، کیا ہے؟ یہ بھی حال بنے یہ بھی حال مبشرن۔ بنے گا، مادہ بتائیں اور باب بتائیں۔ ب شین اور اور اس کا مادہ ہو جائے گا تفعیل سے، بشرا باب یبشر، تفعیل سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ خوشخبری دینے والا۔ خوشخبری دینے والا، ویری گڈ۔ کیا ترجمہ ہوا یا ایھا النبی سے لے کر مبشرن تک؟ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا یہ گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے بس رک جائیں، آگے تو ہم چلے ہی نہیں۔ والا۔ جی فہیمہ آئیے جبر خیل۔ جی سر۔ نذیرن، جی یہ منصوب کیوں ہے؟ یہ اسم الفاعل ہے اور یہ بھی تو حال بنے گا پھر، یہ بھی شاہدن و حال بنے گا، مبشرن گڈ، یہ نذیرن۔ بھی حال جی بنے گا۔ کیا مطلب جی، ہوتا ہے نذیرن کا؟ ڈرانے والا۔ ڈرانے والا۔ تو ذرا یا ایھا النبی سے لے کے نذیرن تک کا ترجمہ کر دیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا بے شک ہم ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو، شاہدن گواہی دینے والا، و مبشرن اور خوشخبری دینے والا، و نذیرن اور ڈرانے والا۔ اور ڈرانے والا۔ آگے چلیں، وداعیا الی اللہ باذنہ۔ اب داعین کون سا اسم ہے اور یہ منصوب کیوں ہے؟ یہ بھی اسم الفاعل ہے، دعا یدعو، اور مادہ ہے دال عین واو اس کا۔ ٹھیک ہے، یہ داعین، جی، بولیں اور بولیں۔ یہ بھی عطف ہو رہا ہے ہاں اور جی، یہ بھی حال ہے، گڈ۔ حال ہوگا، یعنی یہ بھی داعین حال ہے۔ دعوت دینے والا۔ اب جی دیکھیں جب اسم الفاعل آتا ہے اور اسم الفاعل کے فوراً بعد جو جار مجرور ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ اسی اسم الفاعل یا اسم المفعول کے متعلق ہوتا ہے۔ اچھا جی، یعنی داعین الی اللہ باذنہ، تو یہ دونوں متعلق کس کے ہیں؟ یہ دونوں پھر داعین کے متعلق داعین ہیں، کے ہے، داعین کے متعلق ہے، داعین کے اللہ اور متعلق ہیں، ٹھیک ہے۔ جی جی تو اب کیا جی، ترجمہ کریں؟ باذنہ، اذنہ کون سا مرکب ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی ہے، ماشاءاللہ، گڈ۔ اور اذنی مجرور کیوں ہے؟ یہ با حرف جر کی وجہ سے۔ صرف اتنے پورشن کا ترجمہ کریں، داعین الی اللہ باذنہ۔ دعوت دینے والا الی اللہ، طرف اللہ کی، بِإِذْنِهِ، اس کی اذن سے، اس کی اجازت سے، اجازت سے، اس کی جی اجازت سے، گڈ۔ وسراجا منیرا، یہ سراجن منیرن، سراجن منصوب کیوں ہے اور منیرن منصوب کیوں ہے؟ بِإِذْنِهِ، تو یہ بھی یہ بھی حال ہے۔ یہ مجھے میں کہنا چاہ رہی تھی لیکن تھوڑی وہ۔ ہاں جی، لیکن اصل میں یہ حال ہے، ایک منٹ، یہ حال، یہ مفعول بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ مشتقات میں سے نہیں ہے۔ سراجن، انا ارسلنا کا سراجن، ہم نے بھیجا ہے آپ کو چراغ بنا کر۔ یہ حال بھی ہو سکتا ہے، مفعول بھی ہو سکتا ہے، لیٹس سی۔ تو منیرن منصوب کیوں ہے؟ یہ مفعول مطلق ہے؟ نہیں، مفعول مطلق تو اسی فعل سے ہوتا ہے۔ جی جی سوری، وہ تو اسی کا ہوتا ہے، ہاں۔ منیرن، دیکھیں یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں بغیر واو کے، مرکب توصیفی۔ توصیفی ہے، ہاں۔ منیرن اسم الفاعل ہے
باب افعال سے انارا یونیرو منیرن منیرن روشن کرنے والا ٹھیک ہے جو جی جی منیرن یعنی سراجن منیرن ایسا چراغ جو دوسروں کو روشن کرنے والا ہو ٹھیک ہے یہ اس میں روشنی ہو دوسروں کو روشنی دینے والا صحیح ہے جی جی سر اوکے ماشاءاللہ ویری گڈ ایکسیلنٹ اوکے جی آگے چلتے ہیں ادیبہ جی آئیے وبشر ایک منٹ پہلے یہ المؤمنین پچھلی آیت کا ذرا ترجمہ جی کر سر دیں اردو میں پورا جی سر یا ایھا النبی سے اس سے پیچھے اور کون سی یا سر میں سمجھی شاید 46 کی کرنی ہے سر تھی یہی 46 یا ہے ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اور اللہ کے اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر اس کے اجازت سے اس کی اجازت سے حکم ہوتا تو بے امری ہی ہوتا جی جی سر اذن ٹھیک ہے اس کی حکم اور اجازت اجازت دونوں میں بڑا فرق ہے صحیح ہے جی جی سر اوکے جی آگے ذرا پڑھیں وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا واو عطف بشر فعل امر ہے انتا اس کا فاعل ہے باشین را باب تفعیل سے بشرا یبشرو المؤمنین اسم الفاعل ہے اور یہ مفعول بن رہا ہے ویری گڈ یہ بی مفعول بن رہا ہے کیا ترجمہ جی ہوا سر بشر المؤمنین اور آپ خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو ایمان والوں کو اوکے جی گڈ ہو گیا آگے چلتے ہیں شیخ عارفہ آئیے جی سر بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا مجھے یہ بتائیے فضلاً کبیراً منصوب کیوں ہے سر یہ اسم و انا ہے یہ اسم و انا ہے ویری گڈ ماشاءاللہ یہ اسم و انا ہے ٹھیک ہے یہ اسم و انا ہے صحیح ہو گیا اوکے سو خبر و انا کیا ہے سر یہ لہم شبہ جملہ خبر و انا ہوگا اور ٹھیک ہے سر یہ من اللہ سر میرے حساب سے فضلاً یا نکرہ اسم ہے تو آپ نے بتایا تھا کہ نکرہ اسم سے پہلے اگر جار مجرور ہوگا تو اس کا حال ہوگا تو کیا یہ اس کا حال بنے گا بن سکتا ہے بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا سو کیا یہ پچھلے بشر کے لیے کیا بنائیں گے اس کو سر یہ متعلق ہو جائے گا پورا متعلق ہو جملہ جائے گا تو کیا ترجمہ بنا اور آپ خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بڑا فضل ہے ایک بڑا فضل ہے گڈ ماشاءاللہ ایکسیلنٹ اوکے جی آگے چلتے ہیں سمیہ آئیے بغیر غلطی کے سنائیے گا پلیز میری درخواست ہے آپ سے مؤدبانہ انشاءاللہ سر انشاءاللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ولا تطع یہ لا جو ہے نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد فعل مجزوم ہے ٹھیک ہے لائے نہیں ہے فعل مجزوم ہے جی سر اور تطع اس میں جو ہے فاعل جو ہے اس کا انتا ہے اس میں باب مادہ بھی بتا دیں فاعل انتا ہے گڈ جی سر اس کا باب ہے تطع جی باب افعال جی باب فعال اطاع یطیع جی عطا ایوتی تاوا عین اس کا مادہ ٹھیک ہے ہے باب اصل میں افعال تھا کیا اسٹوڈنٹس کو ہم بتا دیں اصل میں تھا تطیع جی سر تطیع تو ہوا کیا مجزوم ہوا علت آ گیا ساکنی ڈراپ ہو گیا تو کیا بن گیا تطع الکافرین منصوب کیوں ہے کیونکہ سر یہ مفعول ہے کون سا اسم ہے اسم الفاعل یا مفعول یہ اسم الفاعل ہے اور منافقین منصوب کیوں ہے یہ بھی سر مفعول ہے اور یہ بھی اسم الفاعل ہے یہ کون سے باب سے ہے یہ باب افعال سے ہے سر یہ باب مفاعلہ سے ہے نافق ینافق منافق منافق جی ٹھیک سر ہے منافق تو جی کیا سر ترجمہ ہوا ولا تطع الکافرین والمنافقین اور نہ اطاعت کریں کافروں اور منافقوں کی نہ اطاعت کریں کافروں
اور منافقین کی. اور منافقوں کی. ویری گڈ, ماشاء اللہ. آج آپ نے صرف ایک غلطی کے ساتھ کامیابی سے مکمل کیا. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. خیر مبارک تو بول لیں. الحمدللہ سر. الحمدللہ. اوکے جی, فہیمہ افضل آئیے. جی سر. اگلا جملہ کریں. جی. ودع آزاہم وتوکل علی بس اللہ. اذاہم تک. اگلا جملہ میں ایک ہی جملہ. جی. واو دال عین مادہ ہے ہم، اس کا, اور یہ بھی مجزوم ہے, امر ہے, انت فاعل ہے. ازاہم مضاف مضاف الیہ کے مل کے مرکب. ایک منٹ. جی. یہ واو اس کے ساتھ ملایا آپ نے کہ الگ کیا ہے؟ نہیں الگ, یہ عطف کا ہے, دا تو ہے پھر صرف. ہاں, تو پھر مجزوم تو نہیں ہوا نا. جی امر ہے نا, امر ہے, سوری. ہاں جی امر بولے نا. ہاں جی امر ہے. وعدہ یدع تھا, ٹھیک ہے. جی واو دال جی عین بالکل. وعدہ یدع با فتح زیادہ سے, پاس ہے. ٹھیک ہے. جی چھوڑ دینا کہتے ہیں نا, ہاں جی کسی کو کہے نا پنجابی چھڑ پرے. ایک ہوتا ہے چھوڑ جی. دینا, یعنی کسی کا ہاتھ پکڑا اور چھوڑ دینا, ٹھیک ہے. وہ ہوتا ہے ہم، تارا کا یترکو, ترک, ہم، یعنی اترک چھوڑ دو. لیکن ہم، یہ جو وعدہ یدع ہوتا ہے, یعنی آپ کو میں کہوں کوئی خیال ہے اس کو چھوڑ دیں, تو وہ کہ دا ہادا, یعنی اس کو چھوڑ دو بس, ٹھیک ہے. یعنی اس خیال جی کو چھوڑ دو, اس بات کو چھوڑ دو, اس بات کے پیچھے نہیں پڑو, وہ انداز. دا ازاہم صحیح. امر ہو گیا. انت فاعل. ازاہم کیا چیز ہے؟ ازا یہ مرکب اضافی ہے, مضاف مضاف الیہ مل کر اور مفعول بنے گا. ٹھیک ہے. اور یہ آگے وتوکل علی اللہ. ایک منٹ, دا ازاہم کیا ترجمہ ہوا؟ اور چھوڑ دیجئے ان کی ایذا رسانیاں یا ان کی تکلیفیں. ہاں جی, ان کی تکلیفوں کو آپ چھوڑ دیجئے. اوکے گڈ, ہاں ہو جی. گیا. شہناز آئیے. جی سر. اگلا جملہ. وتوکل علی اللہ. واو عطف ہے, توکل فعل امر ہے, واو گڈ. کاف لام مادہ, باب تفاعل سے باب انتا فاعل ہے. باب تفاعل سے ماضی مضارع کیا بنے گا؟ توکلا یا توکل. ویری گڈ. سو اللہ کیا ہوا؟ اللہ جار مجرور ہو کر متعلق ہو گیا توکل. کیا ترجمہ ہوا؟ وتوکل علی اللہ. اور آپ بھروسہ کیجئے اللہ پر. اور آپ بھروسہ کیجئے اللہ پر. ویری گڈ. آئیے فرحین. یس سر. وکفا باللہ وکیلا. واو عاطفہ ہو گیا, اور کفا جو ہے یہ کاف فا اور یا مادے سے باب دعات سے ہے. کفا یکفی, اور با جو ہے یہاں پر زائدہ ہے, تو اسم جلالہ جو ہے یہ فاعل ہو جائے, اسم جلالہ فاعل ہو جائے گا, اور وکیلا جو ہے یہ تمیز ہو جائے گی, کیونکہ آپ نے بتایا تھا کفا اور زیادہ کے ساتھ جو اس ٹائپ کے آتے ہیں وہ سب اس کے تمیز بنتے ہیں. اور بالکل. اس کا ترجمہ کیا ترجمہ زیادہ ہوا؟ یزید, اور اللہ کافی ہے بطور کارساز. اللہ تعالیٰ بطور کارساز کافی ہے. کافی ہے. الحمدللہ. بہت شکریہ جی. جی, تو بہت پیاری آیات ہیں. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے چند باتیں آپ سے ہی خطاب فرمائیں. دیکھیں, شروع میں پہلا خطاب تھا یا ایھا النبی اتق اللہ, اس کے بعد پھر آپ کی زوجات کا تذکرہ آیا, اب پھر یا ایھا النبی سے خطاب آ رہا, اور آگے ساری آپ کی عظیم صفات کا تذکرہ کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک, یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے. ارسلنا, ارسل یرسلو, یہ اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی آپ کو کوئی پیغام دے کر بھیجا گیا ہے. اس میں رسالہ, را سین لام, یعنی کوئی پیغام کے ساتھ بھیجا گیا ہے. انا ارسلنا کا, ہم نے آپ کو بھیجا ہے کیا بنا کر؟ شاہدن, گواہ. کیا مطلب گواہی کا؟ علماء فرماتے ہیں اس سے مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے کہ جائیے زمین میں لوگوں کے سامنے لا الہ الا اللہ کی گواہی دیجئے. اور علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت امتوں پر بھی گواہ ہوں گے, کہ پچھلی امتیں آئیں گی, آپ ان کی گواہیاں دیں گے, کہ ان کے بارے میں بتائیں گے کہ ہاں تمہارے پاس نبی آئے تھے, ہاں تمہارے پاس اللہ کا پیغام آیا تھا, تم منکر نہیں سکتے ہو. گواہ دینے والے. اور اپنے امت کے اعمال کے بھی گواہ ہوں گے, کیونکہ امت کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں.
اب آپ سوچ لیں میں اور آپ جب ہمارے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہوں گے تو کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہم تسلی رکھ سکیں کہ ہمارے نبی ہمارے اعمال سے خوش ہوتے ہوں گے کہ میرے نبی میرے امتی کا یہ عمل ہے؟ یا اللہ ہمیں معاف فرمانا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ پھر علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے گواہ بنا کر بھیجا۔ اچھا، یہ بعض لوگوں نے یہاں سے تھوڑی سی غلط فہمی کا یہ ترجمہ کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت ہر امتی کا عمل دیکھ رہے ہیں۔ یہ غلط عقیدہ ہے، یہ غلط سوچ ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ البتہ امت کے اعمال فرشتوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، لیکن اس سے یہ عقیدہ نکال لینا، اور جنہوں نے بھی یہ نکالا ہے آپ سب انہوں نے چنگی طرح جانتے ہو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت، یار اللہ اور نبی میں کوئی فرق تو رکھو نا خدا کے بندو، کدھر یہی تو مسئلہ آگے کھڑا کر دیتے ہیں کہ اللہ اور نبی میں فرق ہی ختم کرنے کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ ایسی صفات کا تذکرہ کرنا جس سے اللہ اور اس کے بندے کا فرق ختم ہو جائے تو پھر شرک بچے گا کدھر؟ شرک آ جائے گا اور تو کچھ نہیں رہے گا پیچھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو علماء پھر فرماتے ہیں کہ وہ مبشرن، یعنی اب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہیاں دے دی، گواہی دے دی کہ لا الہ الا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں ہے، اور پھر اللہ نے اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبشرن، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، ونذیرن، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ مبشرن نذیرن سے پہلے آ رہا ہے، نذیرن بعد میں آ رہا ہے، جبکہ کچھ آیات میں نذیرن پہلے آتا ہے، مبشرن بعد میں آیا ہے۔ یہ فرق سمجھ لیجئے۔ آپ اگر آیات کو سرچ کریں گی تو آپ کو ایک چیز دیکھنے کو ملے گی، چونکہ یہاں سارا تذکرہ آ رہا تھا مومنین کا، پیچھے بات مومنین سے ہو رہی تھی، اس لیے بات خوشخبری سے سنائی گئی کہ آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اسی لیے ڈرانے والے بات بعد میں آئی ہے۔ اور جن آیات میں کفار کا تذکرہ ہے وہاں پہلے نذیر آیا ہے اور بعد میں مبشر آیا ہے۔ یہ آپ قرآن مجید کی اپلیکیشن میں جا کر سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ دونوں میں تقدیم تاخیر کیوں ہوتی ہے، کہیں نذیر پہلے آتا ہے کہیں مبشر۔ قرآن مجید میں کوئی بھی اسم بلا وجہ آگے پیچھے نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی وہاں ریزن موجود ہوتی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا۔ یاد رہے قرآن مجید میں یہ شاہدن، مبشرن، نذیرن، یہ صفات کسی بھی اور نبی کے لیے استعمال نہیں کی گئی ہیں۔ تمام انبیاء اس طرح آئے کہ انا من الناذرین و مبشرین، یعنی میں ڈرانے والے میں سے ہوں اور میں خوشخبری دینے والوں میں سے ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کے لیے نذیرن و مبشرن اکیلا تذکرہ نہیں کیا۔ ایک جگہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک آیت آ رہی ہے، وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو مبشر لفظ آیا ہے، لیکن سبحان اللہ وہ مبشر بھی تب آیا ہے کہ اگلی بات یہ آ رہی ہے کہ میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک نبی کی جو میرے بعد آنے والا ہے، صرف وہاں پر ان کے لیے لفظ مبشر استعمال کیا گیا۔ یعنی جہاں خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی تو وہاں پھر اس نبی کے بارے میں مبشرن کی صفت آئی ہے بن کر، ورنہ اور کبھی کسی بھی نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مبشر نہیں، بلکہ وہ کیا ہے، میں خوشخبری سنانے والوں میں سے ہیں، اس طرح سے ان کا تذکرہ آیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واحد یہ کہ مبشرن و نذیرن و داعین و سراجن، یہ تمام صفات اللہ نے اپنے باقی انبیاء کے لیے استعمال اس طرح سے اکیلے نہیں کی، تنہا۔ اوکے، آگے ہے جی وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، داعین دعوت دینے والے اللہ کی طرف، بِإِذْنِهِ۔ اب یہ بِإِذْنِهِ کا علماء نے یہاں بڑا پیارا سا نقطہ لکھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صرف اتنی بات پر اکتفا نہیں کیا کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، نہیں، بلکہ بِإِذْنِهِ، اس کی اجازت سے۔ یعنی انبیاء اپنی مرضی سے کسی کو دعوت نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ وہ اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک عالم صاحب نے اس کی یوں مثال لی کہ آپ اگر کسی کو کہتے ہیں کہ جب فلاں کو جا کر دعوت دے آؤ کہ وہ میری طرف آ جائے تو پھر ہی وہ آئے گا۔ آپ نے اگر وہ جا کے کسی اور کو کہہ دے کہ یار تم بھی آ جاؤ لیکن اس کی دعوت کی اجازت نہیں ملی ہے تو آپ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف دعوت کی اجازت دی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی دعوت نہیں دے رہے ہیں،
ان کا جو پورا پیغام ہے، جو پورا قرآن ہے، جو پوری حدیث ہے، یہ سب اللہ کی مرضی اور اللہ کی اجازت سے ہی کہا جا رہا ہے جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، کچھ دعوت نہیں دے رہے ہیں، بلکہ یہ اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہاں جی میری طرف سے یہ دعوت دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت اپنے نبی کو دی۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، سراج کہتے ہیں چراغ کو۔ علماء نے یہاں یہ سوچ لکھی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورج کیوں نہیں لکھا، حالانکہ سورج تو بڑا ہے، چراغ تو چھوٹا ہوتا ہے۔ لیکن غور طلب بات ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ سورج بے شک زیادہ روشنی رکھتا ہے، لیکن چراغ ہر جگہ جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں سورج جب طلوع ہوتا ہے تو بہت سے کمروں کے اندر تو سورج نہیں گھس سکتا نا، بہت ساری جگہ پھر بھی اندھیری رہ جاتی ہیں، لیکن چراغ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اس جگہ بھی پہنچ جاتا ہے۔ سورج سے اور سورج نہیں جلائے جا سکتے، سورج سے اور سورج نہیں جلائے جا سکتے، بلکہ لیکن چراغ سے اور چراغ جلائے جا سکتے ہیں، یعنی اس ایک چراغ سے دوسرا چراغ بھی جل سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج قرار دیا ہے، جبکہ دیگر آیات میں اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی ایک سراج، سورج کو یعنی شمس کو سراج قرار دیا ہے کہ یہ سورج جو ہے یہ ایک چراغ کی مانند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی چراغ قرار دے دیا ہے کہ یہ ایسی شخصیت ہیں جو وہاں بھی روشنی پہنچا دیتی ہیں جہاں اندھیرا ہوتا ہے، ان کے ذریعے وہاں بھی روشنی پہنچ جاتی ہے، وہ جگہ بھی منور ہو جاتی ہیں، پھر ان سے مزید چراغ جلتے ہیں۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراجن منیرن تھے، اور پھر آگے صحابہ بھی آپ سے ہی وہ لے کر وہ بھی پھر چراغ بن گئے، اور پھر یہ ایک چین ریاکشن ہے جو چلتا چلا آ رہا ہے آج تک کی امت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ چراغ جلے ہیں اور جلتے آ رہے ہیں اور جلتے آ رہے ہیں اور جلتے رہیں گے انشاءاللہ، اور اپنی روشنیاں جو ہیں وہ پھیلاتے رہیں گے اور اندھیروں کو منور کرتے رہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی و منشا سے، اس کی توفیق سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین کو خوشخبری سنا دیں کہ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے ایک بڑا فضل ہے، ان کے لیے بڑا اجر تیار ہے، ان کے لیے ایک عظیم اجر تیار ہے۔ یعنی مومنوں کو خاص طور پہ آپ یہ خوشخبری سنا دیں کہ وہ پریشان نہ ہو، اللہ کے پاس بہت بڑا انعام تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر فرمایا من اللہ، کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ من اللہ، اللہ کی طرف سے تیار ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، کافروں اور منافقین کی اطاعت نہ کریں، یعنی ان کے مشوروں پر عمل نہ کریں، ان کی طرف کان نہ دھریں، ان کو اگنور کر دیں۔ اور یہی حکم ہم سب کے لیے بھی رہے گا کہ کیونکہ کافر اور منافق کبھی بھی آپ کا مخلص نہیں ہو سکتا، وہ دنیا دار ہے، وہ مسلمان مومن کا دشمن ہے، وہ رہے گا چاہے وہ جتنا مرضی اچھا ہو، کہیں نہ کہیں وہ اپنے مقصد کے تحت آپ کو جو بھی مشورے دے گا۔ اس لیے جب بھی مشورہ لیں، جب بھی آپ کسی سے کوئی نصیحت لیں تو مومن سے لیں، ایمان والے سے لیں، تاکہ وہ آپ کو، جب مومن ایمان والا آپ کو کوئی مشورہ دے گا تو پھر وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے دے گا اور اللہ تعالیٰ کی خاطر دے گا، اور وہ آپ کو بھلا مشورہ ہی دے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَدَعْ أَذَاهُمْ، یعنی یہ جو آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں آپ اس کو اگنور کر دیں، ان کو چھوڑ دیں، یعنی اس کی سزا انہیں نہیں دینی آپ نے، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر ہی بھروسہ کریں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے وکیل ہونے پر، کارساز ہونے پر، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے سب کو کافی ہو جائے گا۔ اب یہ بات یاد رہے کہ اللہ نے یہاں اپنے نبی کو فرمایا وَدَعْ أَذَاهُمْ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تکلیفوں کو چھوڑ دیں، وہ جو آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں اس کو اگنور کر دیں۔ لیکن مومنوں کو یہ حکم نہیں ہے، یہ بات یاد رہے، قرآن مجید میں یہ حکم اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نہیں دیا کہ وہ تمہارے نبی کو تکلیف پہنچائیں تو پھر تم چھوڑ دو، نہیں، یہ صرف اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ چھوڑ دیجئے، آپ ان کی تکلیفوں کو چھوڑ دیں وہ جو آپ کو دیتے ہیں۔ دیکھیں نتیجہ کیا نکلا نا، کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر جو صحابہ بعد میں ایمان لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دیتے تھے جب وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن اللہ نے ان کے نصیب میں اسلام لکھا ہوا تھا اور ان کے نصیب میں اسلام کی خدمت لکھی تھی، اس لیے اگر اللہ کے نبی کو اجازت ہوگی جو آپ کو تکلیف دے اس کو مار دیں تو پھر ایمان کون لاتا، تو سارے رہ جاتے پیچھے۔ اصل میں وہ جو آپ کو تکلیفیں دینے والے تھے اس میں کچھ تو ازلی دشمن تھے، لیکن کچھ کم عقلی کی بنیاد پر کر رہے تھے جو کر رہے تھے،
لیکن اللہ نے بعد میں ان کو ایمان کی توفیق دے دی، تو اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو نرم دل پیدا کیا اور ان کو حکم دیا کہ وَدَعْ أَذَاهُمْ، آپ ان کی تکلیفوں کو اگنور کر دیں، چھوڑ دیں، ان کو ہم دیکھ لیں گے، ہو سکتا ہے ان میں سے بعض کیا ہے ایمان لے آئیں۔ اور یہ بات ہم نے فتح مکہ کے موقع پر بھی دیکھی کہ وہ سارے جو آپ کو تکلیفیں دینے والے تھے وہ سارے ایمان لے آئے، تو یہ اللہ کی طرف سے ان کو توفیق ان کے اس میں نصیب میں لکھا تھا۔ لیکن مومنوں کو یہ حکم نہیں ہے۔ اب آج کے دور میں اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس پر شریعت کا پورا حکم موجود ہے، البتہ اس کو ہم نے اپنے ہاتھ میں ہی نہیں لینا، وہ صرف کہ قانونی کارروائی اس کے خلاف ہوگی، لیکن ہے اس کی سزا وہی جو علماء نے طے کی ہے، فقہاء نے طے کی ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اس کی سزا قتل ہے اور کچھ بھی نہیں، باقی اللہ تعالیٰ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ اور جہاں تک رہی بات کہ ہمارے استطاعت میں کچھ نہیں ہے، مثال کے طور پر بعض کفار جو جیسے جرمنی، فرانس اور ہالینڈ وغیرہ میں جو پرابلم پیدا کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یا انڈیا میں پچھلے دنوں ایک وزیر صاحبہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی، تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا ہے۔ اور ایسی صورتحال میں اب ہم اپنے ہاتھ میں قانون کو تو نہیں لے سکتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہم وہ کام ضرور کر سکتے ہیں جو ہمارے لیے حجت بن جائے۔ وہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا بیٹھ کر، بعض لوگ بڑے ہمیں آ کر سبق دیتے ہیں، یار تم لوگ تو پاگل ہو، ان کی پروڈکٹ چھوڑ دیں، ان کی پروڈکٹ چھوڑ دیں، کم از کم میں اپنے ایمان کا تو جو ہے نا وہ بچاؤ کر سکتا ہوں نا، کہ یا اللہ میں ان کی مصنوعات استعمال نہیں کروں گا کیونکہ یہ تیرے نبی کے دشمن ہیں۔ ہمارا یہ عمل اللہ کے ہاں عبادت لکھا جائے گا، ہم لفظی طور پر اپنے عملی طور پر جو ہمارے اختیار میں ہم وہ کر سکتے ہیں، باقی ان کو سزائیں دینا وہ گورنمنٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسلامی حکومت ہو تو اس کی ذمہ داری ہے، اور اگر کفار کی حکومت ہے تو پھر اسلامی حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کفار حکومت تک اپروچ کریں اور انہیں جا کے کہیں کہ بھائی اپنی اس کتے یا کتیا کا منہ باندھو، نہیں تو ہم پھر تم لوگوں کو دیکھ لیں گے۔ صحابہ ہوتے تو پھر وہ تو بتا دیتے کہ یہ کیسے زبان نکلی اور کیسے ایک خاتون انڈیا کی وزیر اتنی بڑی بڑی باتیں کر کر چلی گئی اور کسی مسلمان ملک کے کان پہ جوں بھی نہیں دیں گی۔ یہ غیرت تو مر چکی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ بخشے، اللہ تعالیٰ رحمت کرے ان پر اور ان کی مغفرت فرمائے، ان کی لغزشیں معاف فرمائے۔ مولانا خادم حسین رضوی صاحب، اللہ تعالیٰ نے ایک مجاہد پیدا کیا تھا جو بہت ڈٹ کر بولا، اور ایسا بولا کہ جو بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے دستار والوں کی زبانیں گنگ ہیں۔ یعنی اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ختم نبوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں، یعنی آپ سے محبت اور آپ کی شان میں گستاخی ہونے کے معاملات پر اگر آپ کسی کی بات سننا چاہتے ہیں تو آپ خادم حسین رضوی صاحب کے ذرا بیانات سن لیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو ان کے فقہ سے، ان کے مسلک سے اختلاف ہو سکتا ہے، بالکل اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، لیکن ذرا آپ ان کی ان محبت بھرے الفاظ اور ان باتوں کو سنیں، وہ جھنجھوڑ دینے والی۔ کیا ہے کوئی آج ایسا عالم ایسی بات کرنے والا؟ تو مجھے تو نظر نہیں آتا۔ ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ کے ہی بس معاملہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے، آپ کے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔